ڈاکٹر ورنون جانسن نے دوسری ٹیکنیک ایجاد کی جس میں ایک بڑی عمر کی خاتون جو کہ شراب کی رسیہ تھیں اور شراب پیتے پیتے ان کا جگر سرہوسس کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال آئی تھیں اور ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے اور اس دوران وہ ہوش میں آ گئیں اور بڑی ناراض ہوئی کہ مینوں ایتھے کیوں لے آئے ہو, مینوں جان دیو, میں پینی ہے جا کے. تو ڈاکٹر پریشان ہو گئے تو ایک ڈاکٹر بیچ میں بولا, اس نے ان کے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ اسے بتائیں کہ جب یہ شراب پیتی ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا منظر نظر آتا ہے اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے, اور پھر آپ ان سے اپیل کریں کہ مہربانی کر کے شراب کا خیال چھوڑ کے علاج کے خیال کی طرف پڑ جائیں. اور جب ان کے سب رشتہ داروں نے بوڑھی خاتون کو یہ بتایا تو وہ مان گئی علاج پہ. تو یہاں سے یہ ایک ٹیکنیک دریافت ہوئی اور ادھر بچوں کے لیے, اور دونوں ایک ہی سال کی بات ہے, یعنی 1970, دونوں 1970 کے واقعات ہیں. اور اس کے بعد پھر ہزاروں ڈاکٹرز نے اس ٹیکنیک پہ کام کیا, ہر ایک نے کام کیا اور مشکلات کو دیکھا اور ان مشکلات کا کوئی حل تلاش کیا. 20 سیکنڈ نے صرف کسی کو بتانا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے. ہم نے اس میں جتنی گنجائش بنتی ہے 20 سیکنڈ میں 50 لفظوں کی گنجائش بنتی ہے. اگر آپ بڑی تیزی سے بھی بولنا چاہتے ہیں تو 50 لفظوں کی گنجائش بنتی ہے. اور پھر آپ نے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ آپ نے کیسا فیل کیا تھا. تو آپ کتنے بھی جذباتی ہوں 20 سیکنڈ میں آپ کتنے کے جذبات اپنے بتا سکتے ہیں. اور پھر 20 سیکنڈ میں آپ نے 2 3 4 کام کرنے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ بندہ تو بہت چنگا ہے پر کام تو ٹھیک نہیں کیتا, یو آر بیٹر دین دس. اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ میرا یہ اپیل ہے آپ سے کہ آپ یہ طریقہ بدل دیں, اسے نظر ثانی کی ایسے نہ کیا کرو, یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ چھوتے ہیں اگر آپ کا چھونے کا رشتہ ہے. اگر چھونے کا رشتہ نہیں ہے تو آپ ویسے رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کا چھونے کا رشتہ ہے, گلے لگانے کا رشتہ ہے, تو پھر آپ چھوتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تھوڑا اپنی طرف پش کرتے ہیں. تو وہ اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو گلے لگا لیں, نہیں بڑھتا اسٹف ہو جاتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں یہیں چھوڑ دیں. اور آپ اس طرح 1 منٹ کے اندر یہ کام تب کر سکتے ہیں جب آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو, بالکل پوری طرح سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو کہ قدرتی طور پر آپ کے منہ سے یہ ڈائلاگ اسی انداز میں نکلیں. تو اس سے اینڈ پہ جب آپ 20 سیکنڈ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ساری قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. جو نکتہ چینی آپ نے کی تھی اس کا تدارک ہو جاتا ہے. جو آپ نے اپنے جذبات بتائے تھے کہ مینوں بڑا غصہ ہے تو وہ بھی اگلا بھول جاتا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے بڑے لاڈلے ہو, تم بہت پیارے ہو مجھے, تم ایک ایسٹ ہو, تم میرا سرمایہ ہو, یا اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو ایک ایسا موقع جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا سرزنش کر رہے ہوتے ہیں یا ڈانٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں یا اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اس موقع کے اینڈ پہ بھی گڈ ول پریویل کر جاتی ہے, یعنی گڈ فیلنگز پریویل کر جاتی ہے. اور جب آپ شاباش دیتے ہیں تو وہ تو پھر چل سو چل گڈ فیلنگز ہے. آپ کہتے ہیں یہ کام جو کیا ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے, میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے, میرا دل خوش ہو گیا ہے, تم میرا ایک اثاثہ ہو, تم میرے پیارے ہو. پھر آپ گلے لگا لیتے ہیں تو پھر یہ تو باغ و بہار ہے نا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال عام طور پر آتا ہے کہ یہ تو مصنوعی جہا طریقہ لگتا ہے, انج مزہ نہیں کوئی آتا جد تک 5-7 گاہ نہ کڈیے نا, جد تک اگلے پیشیاں پننا نہیں نا, جد تک یہ رشتہ داراں نوں نہیں نا وچ ملوث کرنا کہ تیرا دادا بھی انج ہی کردا سی, تو جب تک یہ نہیں کیے تو پھر ٹھنڈ نہیں پائے گی. تو مصنوعی ہے, بہت ساری چیزیں مصنوعی ہیں, یہ بتیاں مصنوعی ہیں, یہ اے سی مصنوعی ہے, بہت ساری چیزیں مصنوعی ہے, فریج مصنوعی ہے, مائکرو ویو تو بالکل مصنوعی ہے. تو مصنوعی چیزیں اگر ہمیں فائدہ دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کو ہم اپنا لیتے ہیں. پہلے اجنبی لگتی ہیں پھر وہ ہماری زندگی کا بڑا, یہ مجھے بتائیں یہ سیل فون جو مصنوعی نہیں ہے, یہ اجنبی نہیں ہے, لیکن آپ بڑے شوق سے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ کیسے اس کو چلانا ہے, کیسے اس میں کرنا ہے, کیسے اس میں بات کرنی ہے.
وائس میسج کیسے کرتے ہیں، فلانی چیز کیسے کرتے ہیں، تو پوچھ کے کرتے ہیں. فائدہ دیکھنا چاہیے. آم کھانے چاہیے. پیڑ گننے کا اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں تو پھر آپ پیڑ بھی گن لیجئے.